اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جس دن دو جماعتیں ہوئیں مد مقابل تو بہکا دیا شیطان نے سبب ان کے بعض اعمال کے، اور یقیناً بخش چکا اللہ ان کو۔ اللہ بخشنے والا ہے اور تحمل اور حلیم ہے، نہایت حلیم ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کان عندنا موت وما قتلا۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے نسبت جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں، بنتے ہیں غازی اگر رہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے، یعنی کہ جہاد کی غرض سے گئے تھے یا تو سفر میں نکلے ہوئے تھے اور جہاد میں شریک ہوئے تھے، پھر اگر وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ تو وہ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے کہ ہر شے کا وقت موت مقرر ہے، اگر وہ کہیں بھی ہوگا، چاہے وہ تمہاری گود میں ہی بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر بھی اس کو موت آ کے رہے گی، اگر اس کا موت کا وقت ہے تو۔ اب چاہے انسان کتنے ہی مضبوط پہرے دار قلعوں میں ہی کیوں نہ اپنے آپ کو سیف کر لے، اگر اس کی موت ہے تو موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو تم لوگ کافروں کی طرز کی باتیں نہیں کرو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ تمہاری باتوں میں اگر مگر کاش یا کاش ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا، یوں ہو جاتا، تو اس قسم کے کلمات ہی سے شیطان کا عمل تمہارے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ جو ہوا اس لیے ہوا کہ اس کو اللہ نے ہونا منظور کیا تھا، اس کی حکمت تھی، اسے ہی معلوم ہے، تو آپ اس کی حکمت کے خلاف بات مت کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ حَسْرَةً فِی قُلُوبِہِمْ وَاللَّهُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ ان کی یہ بات اس وجہ سے ہے کہ تاکہ کر دے اللہ اس بات کو موجب حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی ان کے لیے کفر کی سزا ہے۔ دیکھو اللہ ہی زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے، اور موت دینے والا بھی وہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اچھے سے دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، چھپا رہے ہو اور عمل کر رہے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو ضرور بخشش اللہ کی جانب سے ہے، اور مہربان بہتر ہے اس چیز سے وہ جو تم جمع کر رہے ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا تم ایسے ہی مر جاؤ کہ عام طور پہ جیسے انتقال ہوتا ہے اس طریقے سے موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مغفرت جو تمہیں ملے گی وہ کئی گنا بہتر ہوگی ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اگر تم 10 سال بھی اور مزید جی لو، تمہیں اور زندگی مل جائے،
تو تم کیا کر لو گے؟ تم وہی جمع کرو گے جو تم ابھی جمع کر رہے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دی. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ پروردگار نے تمہیں شہادت نصیب فرمائی. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ. اگر تم مر گئے یا مارے گئے، البتہ تم اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں اب چاہے تمہیں موت جو آئے تمہارے بستروں پر آئے، چارپائی پر تمہاری جان نکلے، یا چاہے تم قتل ہو جاؤ، یا تم اللہ کی راہ میں جہاد میں جیسے تم جاتے ہو، کسی جنگ میں جاتے ہو تو اللہ کی راہ میں تم قتل ہو جاؤ، تو بہرحال ہر حال میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ تمہارے گھیراؤ کر کے تمہیں اللہ کے پیش ہونا ہے. اللہ کے سامنے تمہارے کو پیش کیا جائے گا، تمہیں وہاں لے جایا جائے گا، اور آخری منزل تو وہی ہے. یعنی کہ ہر انسان کی آخری منزل چاہے وہ کتنا ہی جی لے، اس کی آخری منزل ہے موت ہے، اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی ہے. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کے ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.